آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ ملاقات چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق ججز نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ امید ہے اب سازشیں سر نہیں اٹھا سکیں گی۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے امید ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ چور راستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے انتھک محنت سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نون لیگ کے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھا۔ نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے توانائی بحران پر قابو پایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے مزید کہا مسلم لیگ نون نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بحرانی کیفیت سے نکل آیا ہے، بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ عام آدمی کی ضروریات کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خیال کر رہی ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا خط ججوں کی تقسیم کی نئی لہر پیدا کرے گا۔ یہ بات نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے لاہور سے جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ کار نے نیا فساد پیدا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کوئی بھی ہو، استحکام صرف آئین کی پابندی سے آئے گا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے جیل جانے کی بات قبل از وقت ہے۔ سرگودا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت کی کوئی نئی آئینی ترمیم کی سوچ سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس پر احتجاج مؤخر کرے۔ انہوں نے کہا حکومت کو کہا کہ آئینی ترمیم اس کانفرنس کے بعد لائی جائے۔ 2018 کے بعد جو معاشی تباہی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا، سب کوششوں میں لگے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا سود کے معاملے میں شریعت کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا جو 2028 سے نافذ العمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بننے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری تقریب میں شرکت۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تجربہ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو مضبوط بنانے میں رہنمائی کرے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدلیہ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے دیانتداری سے کام کرتی رہے گی۔ ایران نے اسرائیل میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی ایئر ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے آج صبح تہران، خوزستان اور ایلام کے فوجی مراکز پر حملہ کیا۔ فضائی دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیل کے حملے کامیابی سے ناکام بنائے گئے۔ ایرانی حکام نے اسرائیلی حملے میں 2 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیا اور ایران میں 20 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ جوابی کارروائی پر جواب دینے کی دھمکی بھی دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم، وزراء اور اعلیٰ فوجی حکام نے ہمراہ ایران پر حملے کے براہ راست معلومات دیتے رہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے جاری حد کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیل کا 20 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط قرار دیتے ہوئے کہا دشمن کے اہداف کی تعداد 20 سے بہت کم ہے۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران پر حملے میں 100 اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے حصہ لینے کی امریکی اخبار کی رپورٹ غلط اور اسرائیل کے کمزور حملے کو بڑا دکھانے کی کوشش ہے۔